عورت اور مرد بالکل برابر ہوں، شادی کے قوانین کے ضمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر، وراثت میں بھی برابر۔ اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے، شوہر سے، اور اگر وہ حمل کی سختیاں برداشت کرے اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ معاوضہ مانگ سکتی ہے شوہر سے۔ اس طرح کی چیزیں سوشل انجینئرنگ ہو گئے، معاشرے کا تیا پانچا ہو گیا ان کے ہاں، فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئی فیملی لائف، ہے ہی نہیں، شادی کا بندھن نہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، دیٹس آل، وی آر ناٹ میریڈ، بچے بھی ہو رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ میریڈ، اس لیے کہ وہ میرج کے قوانین ایسے بنا دیے گئے کہ مرد اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے کسی سے میرج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنی، طلاق دیں گے، آدھی پوری پراپرٹی، پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا، کون مرد اس کے لیے تیار ہو؟ خامخواہ کائے کو؟ عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رہے گی میرے ساتھ، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ۔ یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی، وہ 100% پوری ہو چکی ہے، تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب سنڈاس بن چکی ہے، مغربی تہذیب۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب آپ نے سنا ہوگا بش صاحب واز کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو، اب وہاں یہ واز کہنا پڑتا ہے شادی کرو، میرج کے کانٹیکٹ کے اندر بندھو۔ بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمول عالم اسلامی کے طاغوت کی گرفت میں ہے، اور یہ طاغوت اصل میں دجالیت ہے، دجل فریب کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے، ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں، کائنات کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا کو بھول گئے۔ حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے، دجل اصل زندگی وہ ہے، اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے، گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے، اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے، مسلط ہے، کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے، اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے، بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو۔ یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے، کیا فرق ہے؟ 57 سال ہو گئے ہمیں، جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لایا؟ مسجدیں عالی شان بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا؟ کہاں اسلام؟ کہاں اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام؟ مخلوط معاشرہ ہے۔ صدر ضیاء الحق نے جب PIA کو ڈرائی کیا، شراب اس میں سرو کرنی بند کر دی، ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی تھی، لیکن اس نے بند کی۔ میں نے کہا، اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا، دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیانوسی آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے، دوسری چیز یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں، یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر، حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے، محرم کے بغیر نہیں جائے گی، نہ عمرے پر جائے گی۔ اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں، ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے؟ چپ، خاموش، کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے؟ یہ ہے وہ ہمارا طرز عمل کہ اسلام کی کوئی ایک چیز قبول، سر پر، سر آنکھوں پر، اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ تو اب میں نے عرض کیا، کوئی ملک ہو، اقلیت میں مسلمان ہو، اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ نمبر 3، اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے
کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ. وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا. آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے وہی رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر سے بوجھ کم کر دیا. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.